جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرمان عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا، من صلی علیہ عشرن صلی اللہ علیہ مئتا، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا۔ مزید آگے فرمایا، من صلی علیہ مئتا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھا، صلی اللہ علیہ الفا، میرا رب عز و جل اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آج کا دور ٹینشن، مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، لیکن ذرا غور کریں کہ اس پریشانی کے دور میں اگر کسی پر رحمتیں برستی رہیں، کسی پر رحمتوں کی بارش ہوتی رہے، تو مصیبت نہیں رہنی۔ رب کی رحمت جس کے ساتھ ہو جائے پھر ٹینشن نہیں رہنی۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے کہ پڑھتے جائیے اور رحمتوں کی برسات میں نہاتے جائیے۔ اب یہاں تک تو حدیث پاک ہم نے سنی نا، ایک درود پاک پر 10 رحمتیں، 10 درود پاک پر 100 رحمتیں، 100 درود پاک پر 1000 رحمتیں۔ اس حدیث پاک کا اگلا جو جز ہے، سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھا، میرے آقا فرماتے جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا، یعنی اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ 1000 بار درود پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ سارا دن ٹیلی فون پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، دوستوں میں گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم ہے، حالات حاضرہ پہ ہم گھنٹوں گفتگو کر سکتے ہیں، مگر اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، روزانہ ذکر اور درود سے زبان کتنی آپ کی تر رہتی ہے؟ تو نیت کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہیں، اور 1000 بار سبحان اللہ اگر روزانہ پڑھ لیں تو کیا ہی بات ہے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ربیع الاول کا مہینہ، میلاد کا مہینہ، کچھ باتیں میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے، اور پھر ایز اے مسلم، ایز اے فالوور، ایز اے غلام آف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا سرونٹ ہونے کی حیثیت سے میلاد منانا کیسے چاہیے، یہ چند باتیں انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت سیدنا عبد الواحد بن اسماعیل علیہ رحمۃ اللہ الجمیل فرماتے ہیں، مصر میں ایک عاشق رسول رہا کرتا، ربیع الاول جب بھی آتا وہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت خوب دھوم دھام سے مناتا۔ ایک بار ربیع الاول کے مہینے میں ان کی ایک پڑوسن تھی، یہودی تھے وہ لوگ۔ اس یہودن نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ ہمارا مسلمان پڑوسی ہر سال اس مہینے میں ایک خاص سیلیبریشن کرتا ہے، خاص اہتمام کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہودی نے بتایا کہ اس مہینے میں ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی، لہٰذا یہ ان کا جشن ولادت مناتا ہے، اور مسلمان اس مہینے کی بہت تعظیم کیا کرتے ہیں۔ اس پر اس یہودن نے کہا، واہ، مسلمانوں کا طریقہ کتنا پیارا ہے، یہ ہر سال اپنے آقا، اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں۔ وہ یہودن جب رات سوئی تو اس کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ نہایت ہی حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے ہیں اور ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک شخص سے کہا کہ یہ کون ہستی ہے، یہ بزرگ کون ہیں؟ تو خواب میں ہی کسی نے جواب دیا کہ نبی آخر الزمان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور آپ اس لیے تشریف لائے ہیں کہ
تمہارے مسلمان پڑوسی کو جشن ولادت منانے پر خیر و برکت عطا فرمائیں اور ان سے ملاقات فرمائیں اور اظہار مسرت کریں۔ اب یہ غیر مسلم تھی، یہودن تھی، وہ کہتی کہ کیا آپ کے نبی میری بات کا جواب دیں گے؟ تو خواب میں جو شخص تعارف کروا رہا تھا اس نے کہا جی ہاں جواب دیں گے۔ تو اس پر یہودن نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں لبیک فرمایا۔ اب وہ بے حد متاثر ہوئی، کہنے لگی کہ میں تو مسلمان نہیں ہوں اور آپ مجھے لبیک کہہ رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے کہ تو مسلمان ہونے والی ہے۔ اس پر وہ بے ساختہ پکار اٹھی کہ بے شک آپ نبی کریم صاحب خلق عظیم ہے، جو آپ کی نافرمانی کرے وہ ہلاک ہوا، جو آپ کی قدر و منزلت نہ جانے وہ خائب و خاسر یعنی نقصان اٹھانے والا ہوا۔ پھر اس عورت نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ نبی پاک کی زیارت خواب میں ہوئی، پیارے آقا کے اخلاق کریمہ سے متاثر ہوئی اور مسلمان ہو گئی۔ اب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے سچے دل سے یہ نیت کر لی کہ میں بھی اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناؤں گی کہ میرے آقا میلاد منانے والوں سے اتنا خوش ہوتے ہیں۔ اب جب وہ صبح اٹھی تو اب اس نے کہا کہ میں اپنے پیسہ بھی جو ہے وہ مال و دولت اس کو نیاز بھی کروں گی، لنگر بھی کروں گی، خوشی بھی مناؤں گی۔ صبح اٹھ کے جب اس نے دیکھا تو اس کا شوہر جو ہے وہ کچھ کھانے پکانے کچھ تیاری میں مصروف ہے۔ تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کا شوہر یہ کہتا ہے کہ میں اس خوشی میں دعوت کر رہا ہوں کہ تم مسلمان ہو چکی ہو۔ تو پوچھا تم کو کیسے معلوم ہوا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں؟ تو شوہر کہتا ہے کہ میں نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رات زیارت کی ہے، میرے آقا کے دست حق پرست پر میں بھی مسلمان ہو گیا۔ تو اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے سبق کیا مل رہا ہے کہ میلاد منانا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پسند اور اس کی برکتیں نصیب ایسی ہوتی ہیں کہ مسلمان ایسا پڑوسی تھا جو پیارے آقا کے میلاد کی خوشی مناتا، اس کی برکتیں جو ہیں اس کے پڑوسیوں کو بھی مل رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اگر ریفرنس بھی نوٹ کرنا چاہیں تو جو نوٹ کر لیں، پارہ نمبر 11 ہے، سورہ یونس ہے، آیت نمبر ہے 58۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت جب ہو تو اس پر خوشی کرنا چاہیے، یہ فرمایا گیا ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اور اب اللہ کی رحمت پر جب خوشی کا فرمایا گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی رحمت ہے؟ قرآن ہی کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 17 پارے میں سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ صرف ایک جہان کے لیے رحمت نہیں، میرے آقا کے بارے میں فرمایا اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ یاد رہے ہم قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کون ہے؟ رب العالمین ہے، اور آقا کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے۔ گویا جس کا میرا رب ہے اس کے لیے رحمت میرے آقا ہے۔ رب کی طرف سے نعمتوں کی تقسیم کا جو ذریعہ ہیں، جو نعمتیں ہم تک پہنچتی ہیں، وہ ذریعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بالا تبار۔ تو اتنی بڑی رحمت کا نزول ہو تو پھر خوشی کیوں نہ منائی جائے؟ اے میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیا خوب فرماتے ہیں، بڑی زبردست بات فرماتے ہیں، بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شب ولادت یعنی جس رات میرے آقا دنیا میں تشریف لائے وہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ بلکہ فرمایا کہ شب ولادت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں جلوہ گر ہونے کی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر جو ہے وہ میرے آقا کو عطا کردہ ایک رات ہے۔ نبی پاک کو دی گئی نا لیلۃ القدر، مگر جس رات میرے آقا خود تشریف لائے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل رات، کہ جو رات نبی پاک کو عطا کی جائے اس سے بڑھ کر رات وہ ہے کہ جس رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائیں۔ اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، خوشی منانا، خرچ کرنا،
اور میلاد کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا، اس کا ریفرنس بھی لے لیجئے، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں یہ بڑی پیاری روایت موجود ہے۔ ابو لہب کیسا سخت کافر کہ جس کی مذمت میں قرآن پاک میں سورہ لہب موجود ہے، تبت یدا ابی لہب، ٹھیک ہے، اتنا سخت کافر ہے۔ مگر جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کے انتقال کے بعد اس کے بعض گھر والوں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب سے تم سے جدا ہوا ہوں کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی۔ پھر اپنے انگوٹھے کے نیچے موجود سوراخ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، سوائے اس کے کہ مجھے اس سے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس کی جو تشریح ہے، علماء اس کی شرح میں لکھتے ہیں، ہوا یہ کہ ابو لہب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا سویبہ۔ اس نے آ کر یہ خبر دی کہ اے ابو لہب، تیرے یہاں بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے، تیرے بھائی عبداللہ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔ اب بڑی غور طلب بات ہے میرے نیچے اسلامی بھائیوں کہ محمد الرسول اللہ سمجھ کر نہیں، محمد بن عبداللہ سمجھ کر، اپنا بھتیجا سمجھ کر، ایمان لا کر نہیں، اس نے میلاد کی خوشی میں جو لونڈی خبر لائی اس کو آزاد کر دیا۔ پہلے مال ہوتا تھا، آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں کہ لونڈی غلام یہ ایک طرح سے ویلتھ ہوتی تھی، تو اس لونڈی کو آزاد کر دیا، یعنی مال کو خرچ کیا۔ اے میلاد منانے والوں تمہیں مبارک ہو۔ میں شرح صحیح بخاری سے حدیث آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ حدیث پاک کتنی بڑی دلیل ہے کہ اگر کوئی کافر ہو اور وہ نبی پاک کی ولادت کی خوشی میں اپنا کچھ مال خرچ کر دے تو اس کافر کو بھی قبر میں کچھ ریلیف دیا جا رہا ہے۔ علماء کہتے ہیں جو محمد بن عبداللہ سمجھ کر نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھ کر، اپنا آقا و مولا سمجھ کر، اپنا سب کچھ جان کر، خوشی کے اندر اگر مسلمان اپنا مال خرچ کرتا ہے، میلاد مناتا ہے، خوشی مناتا ہے، تو اس کی قبر نور علی نور کیوں نہ بن جائے گی؟ ٹھیک ہے جناب، تو یہ بھی الحمدللہ امید ہے کہ بات کلیئر ہوئی اور مزید جو ہے وہ ایمان تازہ ہوگا۔ پھر آئیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماشاءاللہ عاشقان رسول جھنڈے لگاتے ہیں، اور یہ جھنڈے لگانا یہ بھی آج کا طریقہ نہیں، یہ اس وقت سے جاری ہے۔ سبحان اللہ، سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ فرماتی، سنیے خصائص کبریٰ میں یہ روایت موجود ہے، میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پر، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو گئی۔ گویا عین ولادت کے وقت جھنڈے لگانا یہ فرشتوں کا طریقہ، اور آپ جانتے ہیں فرشتے کوئی کام رب کے حکم کے بغیر نہیں کرتے، رب کی اجازت سے فرشتوں نے یہ کام ولادت مصطفیٰ کے وقت کیا، تو ہم کیوں نہ پھر جھنڈے لگائیں، کیوں نہ خوشیاں منائیں۔ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، ارے گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے، سجائیں گے نا انشاءاللہ۔ ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ پڑھو السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو چھایا ہے۔ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام
یہ جلوس نکالتے ہیں نا سرکار کی آمد مرحبا کہتے ہوئے، بڑے تذک و احتشام کے ساتھ نبی پاک کی تذکرہ بلند کرتے ہوئے، یہ کیسے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا ہی پیارا واقعہ، جب میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، بڑا ایک طرح سے ڈینجرس سفر تھا، کیونکہ دشمن طاق میں تھے۔ وہ غار ثور کا واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ چھپ کر سفر کرنا اور بار بار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کبھی دائیں چلنا، کبھی بائیں چلنا، کبھی آگے چلنا، کبھی پیچھے چلنا۔ نبی پاک ارشاد فرماتے ابو بکر یہ کیا ماجرا ہے؟ کبھی دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں چلتے ہو، کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، کیا عشق بھرا جواب دیا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن دائیں طرف سے حملہ کرے گا آقا میں دائیں ہو جاتا ہوں، جب مجھے ایسا خدشہ ہوتا ہے آقا وہ بائیں طرف سے حملہ کرے گا میں بائیں ہو جاتا ہوں، آقا جب یہ خیال آتا ہے سامنے سے آئے گا میں سامنے آ جاتا ہوں، جب پیچھے کا خیال آتا ہے اے میرے آقا میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ ابو بکر کی تمنا ہے کہ دشمن پہلے حملہ کرے تو مجھ پر کرے، میری جان آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے، آقا آپ کو کوئی آنچ نہ آئے۔ وہ قربانی کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں، مگر ایک طرف اعلان ہے کہ کون ہے جو انہیں گرفتار کرتا ہے، کون ہے جو مدینہ شریف جانے سے روکتا ہے۔ کفار بھی جانتے تھے اگر یہ قافلہ مدینے پہنچ گیا تو مدینہ منورہ والے انصار جو ہیں یہ خوب مدد کر دیں گے، یہ اسلام کو تقویت پہنچا دیں گے۔ ہرڈلز قائم کی جا رہی ہیں، رکاوٹیں قائم کی جا رہی ہیں مدینہ منورہ کے راستے میں۔ اب موضع غمیم کا مقام آیا، بریدہ اسلمی ایک ایسا شخص جو 70 سوار لے کر اس نے انٹرپٹ کیا، قافلے کو روک لیا، پہچان گیا، اور ارادہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کروں گا، بڑا انعام مل جائے گا۔ اب جب انٹرپشن ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، جمال یار کو دیکھتا ہے، آیا گرفتار کرنے ہے، 70 سوار ساتھ ہیں، مگر میرے آقا کا جب چہرہ نورانی دیکھتا ہے، آیا گرفتار کرنے، نبی پاک کے عشق میں خود ہی گرفتار ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ کہتا یا رسول اللہ آیا تو آپ کو روکنے تھا، مگر اب میرے آقا آپ مدینے داخل ہوں گے، میں آپ کے ساتھ ہوں، دیکھتا ہوں کون قافلے کو روکتا ہے، اور ایسے نہیں داخل ہوں گے۔ احادیث کی کتابوں میں الفاظ موجود ہیں، بریدہ اسلمی اپنا امامہ اتارتے ہیں، نیزے پر لگاتے ہیں، آگے آگے چلتے ہیں، گویا پرچم بھی ہے، آقا اور صحابہ کا جلوس بھی ہے، اور مدینہ منورہ میں یہ قافلہ داخل بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ کی جلدی جلدی حاضری عطا فرمائے۔ وہ پیارا مقام جہاں مسجد قباء موجود ہے، یہ وہی مقام ہے جس وادی میں میرے آقا سب سے پہلے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ جب بھی مدینے جانا، مسجد جمعہ کے سامنے ایک بڑی پیاری پرانی سی عمارت آج بھی موجود ہے جو ترکوں نے، عاشقان رسول نے قائم کی تھی۔ اس مقام کو صنیعۃ الوداع کہا جاتا ہے، جہاں بنو نجار کی بچیوں نے نبی پاک کا وہ نغمہ گا کر استقبال کیا تھا۔ کیا منظر ہوگا ذرا سوچئے تو صحیح، جب کونین کے والی اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ بچیاں گنگنا رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ دا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ دا۔ چند باتیں یقیناً عاشقان رسول جمع ہیں، لیکن مزید ایمان کو تقویت ملے، مزید فیتھ اسٹرانگ ہو کہ جو ہم میلاد مناتے ہیں، جو ہم خوشیاں مناتے ہیں، جو آقا کی آمد کا جشن مناتے ہیں، جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ارے نعت شریف اللہ اللہ یہ آج کے دور کی نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے صحابی، احادیث کی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں کہ وہ میرے آقا کے سامنے بیٹھ کر نبی پاک کی نعت پڑھا کرتے، میرے آقا کی مدح سرائی کرتے، اور میرے آقا کتنا خوش ہوتے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر بٹھاتے اور پھر حضرت حسان بن ثابت کو دعائیں دیتے، ایسی ایسی دعائیں، انہیں تحائف دیتے۔ بڑا پیارا شعر ان کا، ذرا غور سے سن لیجئے گا۔ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي،
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ذرا غور سے اس کا مطلب سن لو، ساری نعت خوانی سمجھ آ جانی ہے۔ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ اگر آج ہم کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، تو حسان بن ثابت کیا کہتے تھے؟ آقا کے سامنے کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آقا آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ پھر آگے سنیے کیا کہتے ہیں، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آقا آپ کو اللہ نے تمام عیبوں سے پاک بنایا۔ یہ حسان بن ثابت کا یہ جملہ یاد رکھنا، اور میرے اعلیٰ حضرت کا شعر سن لو، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ارے آقا کے بارے میں حسان بن ثابت اس وقت کہہ چکے تھے کہ آقا آپ کو تمام عیبوں سے رب نے پاک فرمایا، بلکہ ایک اور اسٹیپ آگے بڑھ کے کیا فرماتے ہیں، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آقا ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے، یعنی آپ کی تخلیق آپ کی رضا کے مطابق ہوئی ہے۔ تو اگر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، تو یہ طریقہ یہ انداز تو صحابہ کا جاری ہے، اور یہ ہر دور میں نبی پاک کی ثنا خوانی بلند ہوتی رہی، اور صبح قیامت تک یہ ثنا خوانی ہوتی رہے گی۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر۔ ارے رب نے قرآن میں کہا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم تمہارا چرچا بلند کریں گے، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، چند باتیں تو میں نے میلاد کے حوالے سے اس کے کچھ ریفرنسز اور کچھ ایمان افروز باتیں کرنی تھیں جو میں نے کر لی، لیکن میں یہاں تصویر کے دوسرے رخ کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں، میلاد منانے والوں سے بھی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ عاشقان رسول جمع ہیں، سرکار کا میلاد مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ضرور منائیے، مگر مجھے بتائیے کیا عشق محبت صرف اسی بات کا نام ہے کہ میں نعرے لگا لوں، میں جھنڈے لگا لوں، میں میلاد منا لوں، میں نیاز پکا لوں؟ کیا اس کے کچھ اور تقاضے نہیں؟ کیا تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنا یہ کیسا پیار ہے جو اطاعت پر مجبور نہیں کرتا؟ یہ کیسا عشق ہے جو فالوورشپ پر ہمیں راضی نہیں کرتا؟ ایک طرف تو نعرہ لگایا جاتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بہترین سلوگن ہے، بہت اچھا نعرہ ہے، مگر جس کو موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں، اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ قبول کیوں نہیں ہے؟ پیارے آقا کی عادتیں قبول کیوں نہیں ہے؟ وہ سراپا جس کو فالو کرنے کا ہمیں قرآن حکم دیتا ہے، ہمیں شریعت حکم دیتی ہے، ان کے عادات و اطوار سے ہم کیوں اتنے دور ہیں؟ میں چند پیاری پیاری ادائیں اس آقا کی پیش کرتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس سے آپ بھی محبت کرتے ہیں، جس سے میں بھی محبت کرتا ہوں۔ لیکن ہم آج نیت کریں کہ میلاد کے اجتماع میں آئے ہیں، اس کو فارمیلٹی کا نام نہ دیں کہ جمع ہوئے، گیٹ ٹوگیدر ہوا، فوٹو سیشن ہوا، ملاقاتیں ہوئیں، بڑا اچھا بیان ہوا جناب، بڑا مزہ آیا۔ مزے کے بعد فرق کیا آیا؟ جیسا آپ اجتماع میں آئے تھے اگر ویسے ہی ہم سارے چلے گئے تو کوئی فائدہ نہ ہوا نا۔ آ کر کچھ لے کر جائیں، کچھ اپنی ذات میں امپلیمنٹیشن کر کے جائیں، کچھ فرق آئے میرے اندر کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد میں گیا اور وہاں جا کر پیارے آقا کی سیرت کی یہ بات سیکھ کر آیا اور اب اپنی ذات میں اسے امپلیمنٹ کروں گا۔ آئیے چند بڑی پیاری باتیں حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت عادت کہ آپ اپنے احباب، اپنے اصحاب، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں سب کے ساتھ بڑی ملنساری، بڑی خوش اخلاقی کا مظاہرہ فرماتے، اور ایک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کا گرویدہ، میرے آقا کا مداح حضرت خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں جو بالکل قریبی ہوتا ہے نا اصل پکچر اس کو پتہ ہوتی ہے۔ میرے آقا کے خادم خاص ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 برس تک رہے۔ فرماتے ہیں کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نہ ڈانٹا،
کبھی نہ جھڑکا، بلکہ میرے آقا نے یہ بھی نہ فرمایا کہ تو نے یہ کام فلاں کام کیوں کیا، یہ فلاں کام کیوں نہ کیا۔ ہمیشہ محبت، ہمیشہ شفقت۔ ارے گھر والوں کی انسپائریشن کا حال یہ تھا، سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو خاتون میں ایمان لائیں وہ کون تھی؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنا زبردست انٹریکشن تھا فیملی میں، بچوں میں سب سے پہلے ایمان کون لا رہے ہیں؟ وہی بچہ جو آپ کے خاندان میں، آپ کی گود میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، وہ پہلے ایمان لا رہے ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان جو سب سے قریبی دوست ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لا رہے ہیں۔ گویا اخلاق کریمہ اس عروج پر تھے کہ جو جتنا قریب ہوتا گیا وہ اتنا گرویدہ ہوتا گیا۔ کیا ہمارے اندر نرمی ہے؟ کیا ہمارے اندر شفقت ہے؟ یا جو ہمارے ساتھ تھوڑا قریب آ جائے وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ ہماری بد اخلاقی سے تنگ ہو جاتا ہے؟ ارے آقا کے غلاموں، نرم ہو جاؤ، شفیق ہو جاؤ، مسکرانا سیکھیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بی بی عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ دیکھو زوجہ محترمہ ہے، فرماتی میرے آقا سے زیادہ خوش اخلاق کوئی نہیں تھا۔ فرماتی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب یا آپ کے گھر والوں میں سے جب بھی کوئی آپ کو پکارتا تو آپ لبیک کہہ کر جواب دیتے، اپنے گھر والوں کو لبیک کہہ کر جواب دیتے۔ آج ہم گھر والوں کو جواب ہی نہیں دیتے، ہم دنیا والوں کے لیے نرم اور گھر والوں کے لیے سخت۔ یہ درست نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بی بی عائشہ نے کیا فرمایا کہ گھر میں سے بھی کوئی پکارتا میرے آقا لبیک ارشاد فرماتے۔ کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے نرم ہیں، شفیق ہیں، یا سارا غصہ گھر والوں پر؟ مارکیٹ میں، ادارے میں کہیں بھی کوئی پرابلم ہوا تو سارا جناب پریشر گھر والوں پر۔ یہ درست نہیں۔ نبی پاک کی سیرت پر عمل کیجئے، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شفیق ہو جائیے۔ حدیث پاک کا خلاصہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اور فرمایا سن لو، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ یہ انداز حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں جب سے مسلمان ہوا کبھی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، اور میرے آقا جب بھی مجھے دیکھتے تو مسکراتے۔ یعنی میرے آقا کو میں نے جب بھی میری طرف دیکھتے ہوئے دیکھا نا تو مسکراتا چہرہ ہی دیکھا۔ اور ہمارے کئی افراد وہ ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ مسکرانے کے پیسے لیتے ہیں، مسکراتے ہی نہیں ہیں۔ ارے مسکرانے کی قیمت نہیں، یہ وہ خزانہ ہے، آپ خرچ کرتے جائیے، یہ انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتا جائے گا۔ اور سنت کی نیت سے، ہاں بہت سارے کسٹمر سروسز کے لوگ مسکراتے ہیں اس لیے کہ ان کی جاب کا تقاضا ہے، اگر پیچھے یہ خیال ہوتا ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اگر وہ تبسم کی عادت یاد آ جاتی کہ میرے آقا مسکرایا کرتے، میں نبی پاک کا غلام ہوں، میں بھی مسکراتا رہوں گا، تو انشاءاللہ مسکرانے کا بھی ثواب ملتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا کہ آپ اپنے صحابہ کے بچوں کے ساتھ خوش طبعی فرماتے، پیار کرتے، اپنی مقدس گود میں بٹھا لیتے، آزاد، لونڈی، غلام، مسکین کوئی بھی دعوت دیتا میرے آقا اس کی دعوت قبول فرماتے۔ مدینہ منورہ کے کونے میں کوئی شخص بیمار ہو جاتا، میرے آقا چل کر اس کی مزاج پرسی کرنے جاتے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ آج کوئی غریب ہمیں دعوت دے، نہیں یار بڑا بیزی ہوں، آج کل ٹائم نہیں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور کسی بڑی شخصیت کی دعوت ہو تو بندہ کہتا ہے اس کا کارڈ کیسے ملے گا، ہیں اس کے پہنچنے سے پہلے دوسرے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ذرا دل سے پوچھئے۔ ایک طرف تو ہم آقا کا غلام اپنے آپ کو کہیں، ارے میرے آقا تو غریبوں کے بھی یہاں جاتے تھے، غریبوں کی داد رسی بھی کرتے، کہیں یہ تکبر تو نہیں؟ تکبر کی تعریف ہی یہی ہے کہ بندہ کسی کو اپنے آپ سے حقیر جانے، غریبوں کو پاس نہیں بٹھاتے، غریبوں سے بات سیدھے منہ نہیں کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں یہ مدنی پھول ملتا ہے کہ میرے آقا کو ایک غلام آیا، کہتا حضور میرے گھر پر دعوت ہے، تشریف لائیے، اور میرے پاس مینیو بھی بتا دیا، پرانی چربی ہے اور کچھ کھجوریں ہیں، دعوت میں یہی پیش کروں گا۔ ہمیں کوئی بتا دے کہ دال چاول کھلاؤں گا، نہیں یار آج بیزی ہوں، پھر کبھی چلیں گے۔ نبی پاک کونین کے والی اس غلام کی دل جوئی کے لیے اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ میں کہوں کہ میں غلام ہوں آقا کا، مگر فقط امیروں کے لیے وقت ہے، فقط پیسے والوں کے لیے وقت ہے، فقط دنیا والوں کے لیے وقت ہے، نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، بڑی معذرت کے ساتھ آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے ڈرائیور ہوگا، خان سامہ ہوگا،
چوکیدار ہوگا. مسجدوں میں ہم جاتے ہیں اس کے خادم ہوتے ہیں. کب کون اس خادم سے جا کے ہاتھ ملاتا ہے کہ آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ کب آپ نے اپنے ڈرائیور سے, کب خان سامہ سے, کب اپنی دکان پر دروازہ کھولنے والے سے پوچھا کہ بیٹا آج آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سچ بتاؤں, کبھی کسی اس طرح کے غریب اسلامی بھائی کو سینے لگا لینا, آج آپ کی طبیعت بتاؤ کیسی ہے. اب تھوڑی دیر بعد نا اس کی آنکھوں میں آنسو کی نمی دیکھ لیں گے, کیونکہ شاید بہت دنوں سے اسے کسی نے سینے نہیں لگایا ہوگا, بہت دنوں سے کسی نے اس کی طبیعت نہیں پوچھی ہوگی. میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا تھا اور وہ بھولتا نہیں مجھ سے. عید کے دن تھے اور پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کے حالات اچھے فرما دے. اس میں ایک پولیس آفیسر کا, ایک پولیس کے سپاہی کا انٹرویو تھا. وہ کہتا ہے آج عید کا دن ہے, ہماری ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ مسلمانوں کی مسجد کے باہر حفاظت کی جائے. میں عید کی نماز میں پسٹل لے کر مسجد کے گیٹ پہ کھڑا ہوں. آج میری بچی بیمار تھی, بیمار بچی کو چھوڑ کر آیا, گھر پہ عید نہ منائی کہ میں ان کی حفاظت کروں. مگر آپ دیکھ لیجئے یہ سب ایک دوسرے سے عید مل رہے ہیں. ہزاروں لوگ ہمارے سامنے سے گزرے, کسی نے مجھے عید مبارک نہیں کہا. کیا ان کا دل نہیں؟ کیا وہ ہمارے بھائی نہیں؟ ہماری محبتیں, ہماری شفقتیں, ہماری گریٹنگز, ہماری ملاقاتیں فقط اپنوں کے لیے؟ ارے میرے آقا کی عادت کریمہ غلاموں سنو, نبی پاک کی سیرت میں یہ پہلو ملتا ہے. سب سے پہلے جب بھی کوئی ملاقاتی آتا میرا آقا سلام میں پہل فرماتے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جستجو کرتے کہ کبھی تو ایسا ہوگا, آج نیت کر کے چلتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچیں گے اور پہلے سلام کر دیں گے. کہتے کامیاب نہ ہوتے, جب بھی جاتے نبی پاک کی سلام میں پہل فرماتے. اور ہم کہیں وہ آدمی مجھے سلام لے, میں جناب چیئرمین, میں بڑا, میں نگران, میں آفیسر, میں اپنے ماتحت کو سلام لوں, اس کو آ کے سلام لینا چاہیے. اور ایک طرف کہتے ہیں میں غدا ہوں اپنے کریم کا, ایک طرف کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اور اتنا تکبر, اتنا غرور. ارے دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. عاجزی اختیار کیجئے, سلام کی عادت پہل کیجئے. اور اس میں تو برکتیں, رحمتیں ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں زیادہ نیکیاں, زیادہ رحمتیں, زیادہ برکتیں اسے ملتی ہیں جو سلام میں پہل کر دیتا ہے, جو محبت اور گرم جوشی سے ملتا ہے. علماء کتنی خوبصورت بات کرتے ہیں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. کہتے ہیں نبی پاک کی حیات طیبہ میں تو یہ عادت تھی نا کہ جو آتا پہلے سلام کرتے. آج بھی اگر کوئی امتی مدینہ منورہ پہنچتا ہے, روضہ رسول پر جاتا ہے, اس سے پہلے کہ وہ غلام اپنے آقا کو سلام پیش کرے, نبی پاک روضہ انور سے پہلے سلام ارشاد فرما دیتا ہے. ایسے آقا, ایسے عظیم آقا, ہم ان کے غلام, ان کا بھی میلاد منانے آئے ہیں. تو آؤ ایک نیت کر کے جاؤ. باری باری میں مدری پھول بھی پیش کروں گا, اور لیکن امپلیمنٹیشن بھی شروع ہونا کہ آج کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ شفیق رہیں گے, اپنے ماں باپ کا زیادہ ادب کریں گے, گھر والوں پر بھی مسکرا کر ملاقات کریں گے, باہر والوں کے ساتھ بھی خوش اخلاق رہیں گے. اور غریب مسکین جو بیچارے دنیا میں جن کو کوئی نہیں پوچھتا, ارے ان کو پوچھنا شروع کیجئے. کبھی ان کے گھر بھی چلے جائیے. یقین کریں آپ امیر کے گھر پہ جائیں, اسے یاد بھی نہیں ہوتا کون کون آیا تھا, مگر کسی غریب کے گھر چلے جائیں زندگی بھر یاد رکھے گا کہ وہ میرے گھر آیا تھا, اور دعا کرے گا آپ کے لیے. کیا پتہ اس کی دو دل سے نکلی ہوئی دعا آپ کے کتنے بگڑے کام بنا دے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ آتے اپنے برتن لے کر, کیا انداز, انٹریکشن دیکھیں, محبت دیکھیں. صبح صبح آتے اپنے برتن لے کر, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام برتنوں میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں تاکہ وہ پانی متبرک ہو جاتا. تبرک کی دلیل بھی مل گئی. صحابہ کا طریقہ, روزانہ پانی کے برتن لاتے, میرے آقا اس کے اندر جو ہے اپنا ہاتھ ڈالتے. شفا شریف کی روایت سنا رہا ہوں. سردیاں آ گئی, ابھی بھی سردیاں ہیں نا, ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بڑا مشکل. اور مدینہ منورہ کی ٹھنڈ, اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ منورہ کی ٹھنڈ بھی عطا فرمائے. وہاں کی گرمی بھی اچھی, وہاں کی ٹھنڈ بھی اچھی, وہاں کی دھوپ بھی اچھی, وہاں کی چھاؤں بھی اچھی. بہرحال اب سردیاں, صحابہ کرام علیہم رضوان سردیوں میں بھی پانی کے پیالے لے آئے. میرے آقا نے کیا دیکھا, میرے صحابہ ہیں لے آئے ہیں, آقا سردیوں میں بھی اس ٹھنڈے پانی میں بھی اپنا ہاتھ ڈال دیا کر, تاکہ ان کی دل جوئی ہو. دل جوئی کی عادت ڈالیں, کسی کو مسکرا کر مل لیں, کسی سے پیار سے بات کر لیں, کسی کو پانی کا پوچھ لیں, کسی کا دکھ دور کر دیں. یہ وہ خوشیاں ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو شریعت ہمیں سکھاتی ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے, خوشیاں بخیرنا تو دور کی بات, آج مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے.
آج مسلمان کی جیب کاٹ رہا ہے، آج مسلمان کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ ارے یہ نبی پاک کی سیرت نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو محبتوں کا درس دیتے رہے، بچوں کے ساتھ بھی شفقت، بڑوں کے ساتھ بھی شفقت۔ میرے آقا وعدوں کی پاسداری کرتے۔ یہاں بزنس کمیونٹی بھی بیٹھی ہے، ایک بات آپ بھی لیتے جاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا بڑا ہی ایمان افروز واقعہ، حضرت ابو الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سامان خریدا اور میرے آقا کی اس سامان کی کچھ رقم جو تھی وہ باقی رہ گئی۔ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اب یہیں ٹھہریے، میں واپس آ رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ کیا، ٹھیک ہے میں یہیں ٹھہرا ہوا ہوں، آپ رقم لے آئیں۔ اب وہ کہتے ہیں میں گھر آ کر بھول گیا کہ میں نے پیسے دینے تھے۔ 3 دن بعد مجھے یاد آیا، او میں نے تو پیسے لوٹانے تھے، اور میں اس وقت تو پیارے آقا نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو وعدہ کر کے آ گیا ہوں۔ کہتے ہیں میں 3 دن بعد وہاں گیا، میں نے دیکھا نبی پاک اسی جگہ کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اب وہ کیا کہتے ہیں کہ جب میں نے گیا تو دیکھ کر پیشانی پر بل بھی نہ آیا، ڈانٹا نہیں، برا بھلا نہیں کہا۔ کیا فرماتے ہیں، اے نوجوان تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، کیونکہ میں اپنے وعدے کے مطابق 3 دن سے میں یہاں انتظار کر رہا ہوں۔ اے وعدہ توڑنے والو، بات بات پر جھوٹ بولنے والو، میں کل کر دوں گا، ارے پکا وعدہ پرسوں پیمنٹ لے لینا۔ یہ میرے آقا کی تربیت نہیں، یہ مسلمان کا شیوا نہیں۔ مسلمان وہ ہے جو وعدہ کرے اس کو پورا کرے۔ ارے اب تو جملہ بڑا مشہور کر دیا گیا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ توبہ توبہ، یہ کہاں سے لے آتے ہیں جملے؟ ارے ایمان اس کا نام ہے کہ مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا۔ ارے جھوٹ اس قدر عام ہو گیا، توبہ توبہ۔ سنیے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان، جب بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اسے بہت زیادہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے حکم کر دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، فرشتوں پر اس کا جھوٹا ہونا ظاہر کر دیا جاتا ہے، اور زمین والوں کے دل میں بھی یہ بات ڈال دی جاتی ہے۔ سوچو فرشتوں کے نزدیک بھی جو جھوٹا ہو جائے، اللہ کے نزدیک بھی جھوٹا ہو جائے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہتے تو سارے ہیں مگر جھوٹ سے بچتا کون ہے؟ بات بات پر جھوٹ، بات بات پر جھوٹ۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ میرے صحافی بھائی وہ بھی موجود ہیں، ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا، صحافت کیجئے مگر جھوٹ سے بچیے، دھوکے سے بچیے، غیبت سے بچیے، کسی مسلمان کے عیب اچھالنے سے بچیے۔ روایتوں میں آتا ہے جو کسی مسلمان کے عیب اچھالتا ہے، عیب کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب بھی کھول دیتا ہے۔ جو کسی کے عیب چھپاتا ہے رب کریم اس کے بھی عیب چھپا دیتا ہے۔ وہ بندہ جو جستجو میں رہتا ہے کہ فلاں کی کوئی بات پتہ چل جائے، فلاں کا کوئی عیب پتہ چل جائے، کسی طرح اس کو خبر بنا دوں، کسی طرح اس کو میسج چلا دوں، یہ نہ کرو۔ تھوڑی سی شاید ہائی لائٹ تو آپ کو مل جائے گی، کوئی ریٹنگ بھی مل جائے گی، کچھ آپ کی خبر کی تعریف بھی ہو جائے گی کہ کیا زبردست اسکینڈل ڈھونڈ کے لائے ہو، لیکن اگر اس کے پیچھے نیت کوئی اچھی نہیں ہے اور یہ شرعاً اگر غلط ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اور آپ کے عیب بھی اچھل جائیں۔ سچ بتاؤ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈلا ہوا ہے، ورنہ میرے اور آپ کے عیب بھی کھل جائیں تو کوئی ہمیں منہ نہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو دنیا میں بھی چھپائے رکھے، آخرت میں بھی چھپائے رکھے۔ ایک اور بات سن لیجئے، منافق کتنا برا جملہ، کتنا جا کر دل پر لگتا ہے، مگر آئیے منافق کی علامتیں سن لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 4 باتیں جس میں ہوں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ایک بات ہو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے۔ میں یہ 4 باتیں بتانے جا رہا ہوں، میں بھی چیک کر لوں، آپ بھی چیک کر لیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی چیک کر لیں کہ اگر کسی کے دل میں یہ علامت ہے تو آج اس سے توبہ کر کے اٹھنا۔ فرماتے ہیں جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، یہ پہلی علامت ہے منافق کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امانت دار بنائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے، یہ کاروباری بھائیوں سے میں بات کر لوں، کسی کا پیسہ نکلتا ہے، کسی کا تھوڑا سا مال ہمارے پاس رہ جاتا ہے، بندہ کہتا وہ بھی بھول گیا، چلو ہمارا ہو گیا۔ نہیں، آپ کو واجب ہے، ضروری ہے اس کو لوٹانا، اگر اسے یاد نہیں آپ ڈھونڈ کر پہنچائیں۔ امانت رکھے اور اس میں خیانت کرے، یہ منافق کی
پہلی علامت. پھر فرمایا جب بات کرے تو جھوٹ بولے. جھوٹ چھوڑ دیجیے, بات بات پر جھوٹ نہ بولیے. اگر کوئی امپلائی بیٹھے ہیں, دیر ہو جاتی ہے گھر پہ آفس آنے پہ, بچے بیٹھے ہیں اسکول جانے میں, قاری صاحب کے پاس جانے میں دیر ہو جاتی ہے, کہاں رہ گئے تھے, وہ ٹریفک جام تھا. یہ نہیں کہیں گے میں گھر سے دیر سے نکلا تھا, طبیعت ٹھیک نہیں تھی, رات ابو کی طبیعت خراب تھی. بعض اوقات تو اچھے جھوٹ جو ہے نا اتنی بری آفت ہے کہ جھوٹ بول کے یاد رکھنا پڑتا ہے, سچ بول کر یاد نہیں رکھنا پڑتا. جھوٹ ہمیشہ آپ کو پریشان رکھے گا. یہ ویسی ایسی خصلت ہے کہ جھوٹا بے چین رہتا ہے, پریشان. آپ کو جو بڑا پریشان نظر آئے نا, میں نہیں کہتا وہ جھوٹا, وہ خود دیکھ لے وہ کیوں پریشان ہے, کیونکہ اس کو بہت سارے جھوٹ سنبھالنے ہیں. فار ایگزامپل, کسی شخص کو آپ کو نہیں بتانا کہ میں تلک چاڑی میں رہتا ہوں. آپ شاید کسی غریب علاقے کا نام نہیں لینا چاہتے, کدھر رہتے ہو, میں ڈیفینس میں رہتا ہوں. اچھا بھائی, آپ زندگی بھر یاد رکھنا ہے میں نے اس کو ڈیفینس کا پتہ بتایا ہے. کبھی نیند سے اٹھا کے پوچھ لے تو حقیقت نہ نکل آئے. لیکن جو رہتا ہی کسی ایریا میں, اس کو جب بھی پوچھو گے ایک ہی جواب دے گا نا, اس کو ٹینشن نہیں یاد رکھنے کی. کئی ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نانی مار دیتے ہیں, کبھی دادی مار دیتے ہیں. اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ میں نے اپنے استاد کے سامنے یا اپنے باس کے سامنے نانی کا انتقال کروا دیا ہے. اگلی بار ایسا نہ ہو یہ کہ تو نانی بیمار تھی, وہ پہلے تو انتقال ہو گیا تھا, اب بیمار کہاں سے ہو گئی, تو جھوٹ تھا نا. تو سنبھالنا مشکل, بے چین رہتا ہے بندہ. تو منافق کی دوسری علامت, بات کرے تو جھوٹ بولے. تیسری بات فرمایا جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے. اور اب چوتھی علامت فرمایا جب جھگڑا کرے تو گالی دے. بات بات پر گالی نکالنے والوں آج توبہ کر لو. آقا کی زبان بڑی پیاری, بڑی میٹھی. آقا کے غلام کی زبان پر بھی گالی نہیں ہونی چاہیے. نیت کر لیں انشاءاللہ آج کے بعد گالی نہیں دوں گا. بلے دیکھیں, لوگ کہتے ہیں میں گالی نہیں دیتا لیکن جب غصہ آتا ہے تو گالی دیتا ہوں. اور بھائی محبت میں کون گالی دیتا ہے؟ تو میں شریفوں کے ساتھ شریف, ہم شریفوں کے ساتھ شریف ہیں, بدماشوں کے ساتھ بدماش ہیں. یہ کون سا سوئچ ہے آپ کے اندر کہ آپ بدماش بننا چاہیں تو بٹن دبا کر بدماش بن جاتے ہیں؟ شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے, بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. یہ کون سا بدماش کے ساتھ بدماش بن گیا؟ میرے آقا وہ ہیں جو گالیاں سن کر دعائیں دیتے, پتھر کھا کر دعائیں دیتے, اور ہم جناب بدماش کے ساتھ بدماش بننے چلے. نہیں, یاد رکھیں آپ کی نرمی, آپ کی شفقت, آپ کا حسن اخلاق انشاءاللہ بدماش کو بھی آپ کا دوست بنا دے گا. بھول گئے وہ واقعہ سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے پڑوس میں ایک غیر مسلم رہتا, ڈیلیبریٹلی ان کے گھر میں روزانہ پرنالے سے گندگی گراتا, ڈیلیبریٹلی روزانہ گندگی گراتا. ہمارے یہاں کوئی پڑوسی کا بچہ تھیلی تو رکھ جائے کچرے کی, پورا گھر پہنچ جاتا ہے پڑوسی کے گھر, حالانکہ غلطی سے بھی رکھ جائے تو لڑائی شروع. کوئی صبر نہیں, کوئی ٹالرنس نہیں. آج ہم کہتے ہیں ہنگامے کیوں ہو رہے ہیں, اتنا زیادہ فرسٹریشن کیوں ہے؟ ہم نے وہ صبر کا دامن ہی چھوڑ دیا, نبی پاک کی سیرت پر عمل چھوڑ دیا. بزرگان دین کا عمل دیکھیں. سیدنا مالک بن دینار کے گھر میں روزانہ دانستہ, روزانہ پھینکتا, آپ پانی ڈالتے دھو دیتے, پانی ڈالتے دھو دیتے. ایک دن وہ خود ہی پہنچ گیا, کہتا ہے آپ میں روزانہ آپ کے گھر میں گندگی پھینکتا ہوں, آپ کو غصہ نہیں آتا؟ کہتے غصہ تو آتا ہے, مگر مجھے رب کا یہ فرمان معلوم ہے جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غصہ پینے والوں کو دوست رکھتا ہے. تم جب بھی گندگی بھیجتے ہو میں پانی سے اس کو دھو لیتا ہوں اور صبر کرتا ہوں. اس نے کہا جب اتنا پیارا آپ کا دین ہے, یہ گندگی بعد میں دھوئیے گا, میرے دل کی گندگی کو پہلے دھوئیے. غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. ہم تو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. ارے میلاد منانے والوں ضرور مناؤ, مگر اس میلاد کا صحیح ایسنس یہ ہے کہ نبی پاک کی سیرت پر عمل کرنا شروع کریں, ایماندار بنیں, سچے بنیں, دھوکہ سے بچیں اور مسلمانوں کے خیر خواہ بن جائیں. آخری بات میں کر کے اپنی گفتگو کو, اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں. آج چونکہ اس وقت بڑی ایک جس کو آپ کہیں کہ ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے, بدقسمتی کے ساتھ مسلمانوں کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے, مسلمانوں کو شدت پسندی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. اسلام شدت پسندی اور وائلنس کی بات کرتا ہے, لوگ یہ پورٹریٹ کر رہے ہیں پکچر, یہ بالکل غلط بات ہے. ارے میرے آقا کی سیرت کو پڑھیں. یقیناً مسلمان غلط ہو سکتا ہے, اسلام غلط نہیں ہے, میرے آقا کی تعلیمات غلط نہیں. ارے میرے آقا تو وہ ہیں, مسلمان کے بارے میں تو چھوڑ دیجیے نا بات کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ, زبان اور اعضاء سے دوسرا مسلمان تکلیف سے بچے رہے اور اس کو تکلیف نہ ہو. روایتوں میں اس طرح کا مفہوم ملتا ہے. یہ تو ہم نے مسلمانوں اور انسانوں کے بارے میں پڑھا. ارے میرے آقا وہ ہیں جو جانوروں سے پیار کا درس دیتے ہیں, جو جانوروں پر ظلم نہ کرو اس کی تربیت کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
کی سیرت کا پہلو سنیے. میرے آقا وضو فرما رہے تھے, ایک بلی آ گئی. وضو کے دوران ایک بلی سامنے آ گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا کہ پیاسی ہے, اپنا برتن وضو کا بلی کے آگے کر دیا. وہ بلی پانی پیتی ہے, میرے آقا اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو فرماتے ہیں. ارے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلی کو پیاسا نہ دیکھ سکے, ان کا امتی کا گلا کاٹے, امتی کو روتا بلکتا دیکھے, ان کے ماں باپ کو تڑپتا دیکھے, یہ اسلام نہیں, یہ شریعت نہیں, یہ نبی پاک کی تعلیمات نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک آدمی کے پاس سے گزر ہوا, دیکھا کہ ایک شخص بکری کو لٹا کر اس کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے, اور بکری کو لٹا کر پاؤں رکھ کر اس کے اوپر چھری کو تیز کر رہا ہے. یہ آج کل بقرہ عید میں مناظر آپ دیکھتے ہیں. کونین کے والی کا نرمی دیکھیے, شفقت دیکھیے, تعلیمات دیکھیے. فرماتے ہیں کہ آپ اسے کتنی بار مارنا چاہتے ہیں, کیا لٹانے سے پہلے چھری تیز نہیں کر سکتے تھے؟ چھری تیز ہی کرنی تھی تو لٹا کر اس کو دکھا کر ذبح کرنا, ایک ہی بار ذبح کر دیتے, کیا کتنی بار اس کو مارو گے؟ یہ ہے تعلیمات. اے امتیوں, کبھی کسی کو تکلیف نہ دینا. ارے صرف نعرے لگانے اور صرف جناب جذباتی کام کرنے سے کام نہیں ہوگا. ہمیں اپنے اندر یہ ٹالرنس بھی لانا ہوگا, اپنے اندر یہ نرمی اور پیشنس بھی لانا ہوگا. جب اسلام کی صحیح پکچر پورٹریٹ ہوگی. بدقسمتی یہ ہے کہ ساری دنیا میں جو اسلام کی پکچر پورٹریٹ کی جا رہی ہے, اس میں سب سے بڑا کردار ہم لوگوں کا ہے کہ ہم خود اپنے نبی کی تعلیم کو صحیح طریقے سے عام نہیں کر رہے, اپنی ذات میں وہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں کر رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت جانور, ارے میرے آقا تو درخت کا رونا برداشت نہ کرتے. وہ واقعہ بھول گئے؟ مسجد نبوی شریف میں میرے آقا منبر پر بیان کیا کرتے, ایک لکڑی کے تنے پر کھڑے ہو کر ایک انصاری صحابیہ نے کہا, یا رسول اللہ میں آپ کو منبر بنا کر دینا چاہتی ہوں. ایک منبر بنا کر دیا گیا. میرے آقا اب اس منبر پر جمعے کا خطبہ دینے بیٹھے. جیسے ہی منبر پر بیٹھے, مسجد نبوی میں بلک بلک کر رونے کی آواز آنے لگی. صحابہ حیران, کون رو رہا ہے, یہ کس کی آواز ہے؟ غور کیا, رونے والا نظر نہیں آ رہا, مگر بچے کے بلکنے کی طرح رونے کی آواز آ رہی ہے. کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سب کی بولیاں جانتے ہیں نا, احادیث کی کتابوں میں مفہوم ہے. میرے آقا منبر سے نیچے آتے ہیں اور اس درخت پر, اس لکڑی کے تنے پر جا کر ایک روایت کے مطابق اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں, ایک روایت کے مطابق سینے لگا لیتے ہیں, اور پھر صحابہ سے کہتے ہیں یہ درخت میری جدائی میں رو رہا تھا. حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. فرماتے اگر آج میں سے دلاسا نہ دیتا, صبح قیامت تک یہ روتا رہتا. اور پھر آج بھی یہ ستون, آج ریاض الجنہ میں منبر رسول کے ساتھ یہ تنا دفن ہے. نبی پاک نے اس کو اپنے اس جگہ پر دفن کیا. ارے عاشق رسول تنا تھا. ایک بات عشق کی کر دوں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام درخت کو روتے دیکھے اسے سینے لگا دیں. جب امتی روئے گا, جب امتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں آنسو بہائے گا, آقا اسے بھی سینے لگائیں گے. اور دوسری بات, میرے آقا درختوں کا رونا بھی نہ دیکھتے, درختوں کو بھی تکلیف نہ دیتے. اب آئیے, میرا بیان اب اختتام کی طرف ہے. جو میں آج میسج لے کر آیا ہوں, میلاد منائیے, ضرور منائیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی ضرور منائیے, مگر سچ بتاؤ, اگر اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو تو کتنی ان کو خوشی ہوگی کہ میرے غلام نے جب میرا میلاد آیا تو نماز پڑھنی شروع کر دی. میرے غلام نے جب میرا میلاد آیا میری سیرت پر عمل کرتے ہوئے جھوٹ سے پرہیز کر لیا, سچ بولنا شروع کر دیا, مسلمانوں کا خیر خواہ بن گیا, حرام کمانا چھوڑ دیا, دھوکہ دینا چھوڑ دیا. ارے سچا غلام وہی ہے. شاعر لکھتا ہے نا, فنا اتنا تو ہو جاؤں, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. ہمیں دیکھ کر پتا چل جائے کہ یہ کس کا غلام ہے. ہمارے کردار, ہمارے اطوار, میرا چلنا, میرا پھرنا, میرا کھانا, میری نشست و برخاست پتا دے کہ یہ کس کا غلام ہے. پھر واقعی غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ اچھا لگتا ہے. تو میں آپ سب کو دعوت دوں گا. میں نے کوشش کی کہ جس سطح کے لوگ یہاں موجود ہیں, چاہے وہ بزنس مین ہوں, چاہے وہ صحافی ہوں, چاہے وہ سیاستدان ہوں, چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں, یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوں, میرے آقا کی سیرت ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. اگر میں اور آپ اس پر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں, آج سے پکی نیت کر کے چلتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے, آج کے بعد
میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسے نہیں، ایسے نعرہ لگائیں کہ شیطان یہاں سے دور بھاگ جائے. آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، نبی پاک کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، حلال روزی ہی کمائیں گے، اور مسلمانوں کو کبھی بھی تکلیف نہیں دیں گے. ارے کسی کو بھی تکلیف نہیں دیں گے. ایک اور نیت کر لو، چاہے مجھے کوئی کتنی تکلیف دے دے میں اس کو بھی تکلیف نہیں دوں گا. مزہ تو یہ ہے نا، ٹٹ فور ٹیٹ، جیسے کو تیسا. یہ شریعت نہیں سکھاتی. احادیث کا مفہوم ہے جو یہ چاہتا ہے اسے جنت میں اعلیٰ محل ملے 3 عادتیں اپنا لے. آپ بھی اپنا لو. فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. ہم کہتے ہیں اس نے دعوت میں نہیں بلایا میں بھی نہیں بلاؤں گا، وہ سیدھے منہ نہیں بات کی میں بھی نہیں کروں گا. ارے محروم کر رہا ہے تم اسے عطا کرو. فرمایا جو قطع تعلق کرے تم اس سے جوڑ دو. رشتہ داروں سے دوستیاں رشتہ داریاں کاٹنا ختم کریں، جنت میں جانا ہے نا. اور پھر فرمایا جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. یہ 3 عادتیں اگر سوچئے صرف ان 3 عادتوں پر سارے مسلمان عمل کر لیں کتنا امن ہو جائے گا، کتنی محبتیں ہو جائیں گی. ہم نے تو ہر اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. چھوڑ دیجئے، معاف کرنا سیکھیے. میرے آقا کا فتح مکہ کی معافی والا واقعہ یاد کیجئے. جان کے پیاسوں کو میرے آقا نے معاف کیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی نبی پاک کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم